ہفتوں سے طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی کن تو کبھی تیز، کبھی آندھیوں کے ساتھ تو کبھی اولا باری، کبھی چھما چھم تو کبھی رم جھم بارشیں برس رہی تھیں۔ شروع میں تو سب نے بہت لطف اٹھایا۔ بارشوں میں بھیگتے ہوئے دکھائی دیتے، پکوڑے اور آموں سے لطف اندوز ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ سب ہی روزانہ کی بارش سے اکتا گئے اور سورج اور دھوپ کو ترسنے لگے کہ کب دھوپ نکلے اور کب دھوپ سے سب سوکھ جائے، کیونکہ جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ چھوٹو، ڈھولو اور چھٹکی نے بھی پہلے پہل بارشوں سے خوب لطف اٹھایا۔ وہ روزانہ ہی باہر نکل کر نہانے لگتے اور الٹی سیدھی چیزیں کھاتے۔ ددو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود چھوٹو اور ڈھولو اور چھٹکی پہلے بارش میں بھیگتے، اس کے بعد بیسن کے بنے پکوڑے کھاتے تو کبھی گول گپے اور دہی بھلوں سے انصاف کرتے۔ غرض ہر طرح کی بے احتیاطی جاری تھی۔ جب ددو ان کو منع کرتے تو وہ منع نہ ہوتے۔ اسکول سے چھٹیاں بھی ان لوگوں کو غنیمت لگیں کہ چھٹیوں کی بدولت ہی تو روز ہی بارش میں نہانے کا مزہ لیتے تھے۔ آج ددو نے سختی سے ان سب کو منع کیا، خبردار جو تم دونوں بارش میں نہائے تو اور کوئی الٹی چیز نہیں کھانی، ورنہ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ لیکن مجال ہے جو ان تینوں نے ددو کی بات پر کان دھرا ہو۔ ددو کو بغیر بتائے باہر نکل گئے اور مزے سے نہانے لگے۔ نہانے کے بعد چھٹکی نے سب کے لیے پکوڑے بنا لیے اور چھوٹو اور ڈھولو املیاں اور گول گپے لے آئے۔ سب کچھ کھانے کے بعد وہ گول گپوں کا ٹھنڈا پانی پینے لگے۔ جب وہ پانی پی رہے تھے اسی وقت ددو آ گئے اور ان تینوں کو دیکھ کر غصہ ہو گئے۔ انہوں نے ددو کو دیکھا تو ان کو شرم محسوس ہوئی، لیکن ددو نے کہا، میں آپ تینوں سے بات نہیں کر رہا۔ وہ تینوں پریشان ہو گئے اور ددو کو سوری کرنے لگے، لیکن ددو نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کے پاس سے چلے گئے۔ اسی دن ڈھولو کو زکام ہو گیا، چھٹکی کو بخار اور چھوٹو کا پیٹ خراب ہو گیا۔ ددو ان سب کو بیمار دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور ان کو دوائیاں دینے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے سمجھایا، بچوں، جب بڑے بچوں کو کسی کام سے روکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے ہی روکا تھا کیونکہ روز روز بارش میں بھیگنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور نہ ہی بازار کی چیزیں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ بڑوں کی بات نہ ماننے کا بھی نقصان ہی ہوتا ہے۔ سوری ددو جی، سوری، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ ان تینوں نے مل کر ددو سے سوری کی تو ددو کو ان پر پیار آیا اور ان سے راضی ہو گئے۔
آہستہ آہستہ بارشوں کا سلسلہ تھم گیا، زندگی معمول پر آ گئی۔ لیکن زندگی معمول پر آ کر بھی معمول پر نہ آ سکی۔ بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ گندے پانی کے چوہڑ بن گئے، جہاں ڈھیروں مچھروں کی افزائش ہوئی، جس کی وجہ سے مختلف امراض بھی پھیل گئے۔ جگہ جگہ لوگ بیمار نظر آتے۔ راجا نے ان بیمار لوگوں کی خاطر مچھر مار سپرے کرائے، ان کا علاج کرایا اور سنگھر کی صفائی کرائی، جس سے سنگھر کا ماحول کافی حد تک صاف ہو گیا اور بیمار لوگ بھی تندرست ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے پانی کی زیادتی ہوئی، جس سے فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، تو راجوں نے کسانوں کی بھی مدد کی۔ سنگھر کے لوگوں نے اپنے اور راجا کی مدد سے اپنے گاؤں کو سیٹ کر لیا، لیکن آس پاس کے گاؤں والے ابھی تک خود کو سیٹ نہ کر سکے تھے، کیونکہ ان کے پاس نکاسی آب کا صحیح اور مکمل نظام موجود نہ تھا، اور نہ ہی سنگھر کے جیسا کوئی نہری نظام، جس کی وجہ سے وہ بارش کے پانی کو نہ محفوظ کر پائے تھے، تو وہ پانی سیلاب کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور نکاسی آب کا بہتر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پانی نکل بھی نہیں رہا تھا۔ ان کو بہت سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں اور لوگ بیمار ہو رہے تھے، لوگوں کے گھر بھی خراب ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنی مدد آپ ہی کرنا چاہ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑا ہو جائے، لیکن یہ جلد ہوتا ممکن نہیں لگتا تھا۔ سنگھر کے راجا کو جب اطلاع ملی کہ ساتھ والے گاؤں میں سیلابی صورت ہو گئی ہے، تو انہوں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس لیے انہوں نے ددو کو بلایا، تو چھوٹو اور ڈھولو بھی ساتھ آ گئے۔ پھر راجا نے کہنا شروع کیا، ددو جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حالیہ بارشوں کے نتیجے میں سلطان پور میں سیلاب آ گیا ہے اور وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں، تو میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جی راجا جی، آپ کی سوچ بہترین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہاں کا سروے کر لیا جائے کہ وہاں کتنی تباہی ہوئی ہے اور کیسی مدد چاہیے، پھر ان کی مدد کی جائے تاکہ فائدہ تو ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سروے کیسے کیا جائے؟ آپ مجھے بھیج دیجیے راجا جی، میں کر لوں گا یہ کام۔ چھوٹو اور ڈھولو ابھی تک چپ بیٹھ کر دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ چھوٹو نے ڈھولو کے کان میں کہا، کیوں نہ سروے ہم کر لیں؟ کر تو لیں گے، لیکن یہ بتاؤ، ہمیں کرنے دیں گے راجا اور ددو؟ ہم اجازت لے لیتے ہیں نا ان سے؟ ددو کی بات سن کر راجا نے کہا، نہیں نہیں ددو جی، آپ کو تو نہیں بھیج سکتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، میرے خیال میں مجھے خود جانا چاہیے۔ چھوٹو نے فوراً کہا، ایک منٹ، میں اور ڈھولو چلتے ہیں، آپ دونوں
کیسے جاؤ گے؟ جیسے جاتے ہیں۔ راجا، آپ پہلے کبھی ہم سے مایوس ہوئے ہیں کیا؟ ہم اس بار بھی آپ کا کام پوری ذمہ داری سے ادا کریں گے۔ صحیح تو کہہ رہے ہیں راجا جی، آپ ان دونوں کو بھیج دیجیے۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے، لیکن بچوں خیال سے جانا۔ چھوٹو اور ڈھولو نے کہا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ٹھیک سے کر کے آئیں گے۔ پھر ددو اور راجا کی دعاؤں سے وہ دونوں سلطان پور کی طرف گئے، وہاں کے راجا سے ملاقات کی اور وہاں کے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ کچھ ضروری چیزیں ڈائری میں نوٹ کیں اور واپس لوٹ آئے۔ آ کر انہوں نے راجا اور ددو کو ساری خبریں دی اور وہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنی طرف سے مشورے بھی دیے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ چھوٹو نے بتایا، وہاں کے حالات کافی خراب ہیں، گھر بہت خراب ہو چکے ہیں اور لوگ بھی بہت بیمار ہیں۔ ان کے راجا تک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کھانے کو خوراک نہیں، اور ویسے تو پانی کی فراوانی ہے لیکن پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ لوگوں کو کھلے آسمان تلے رہنا پڑ رہا ہے۔ پھر ڈھولو نے کہنا شروع کیا، راجا جی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے خیال میں وہاں سے لوگوں کو ادھر لا کر کچھ دنوں کے لیے رہلایا جائے جب تک پانی نہیں اتر جاتا، اور ان کو صحت بخش غذا دی جائے، اچھی خوراک دی جائے اور ان کا علاج کرنا چاہیے، اور ان کے گاؤں سے پانی نکالنے کے لیے تدابیر اور گھر اور دیگر عمارات کی مرمت کرنی چاہیے۔ صحیح کہتے ہو ددو جی، آپ کے بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے۔ ددو مسکرائے اور ان دونوں کو پیار کیا۔ پھر راجا نے ڈھولچی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اعلان کرو کہ ساتھ والے گاؤں کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ڈھولچی نے جا کر ڈھول بجانا شروع کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو راجا کا پیغام ڈھولچی نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد چھوٹو اور ڈھولو نے مل کر ایک کمپین چلائی اور ایک ایک بندے سے انفرادی ملاقات کی اور ہر کسی کو مدد کے لیے آمادہ کیا۔ چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں، مرد، سب کو ہی ان لوگوں کی مدد کے لیے کہا۔ راجا ان دونوں کی اس بات سے بے انتہا خوش ہوئے۔ پھر راجا نے ایک سپاہی کو سلطان پور بھیجا اور اس سپاہی کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام بھیجا۔ سلطان پور کے راجا نے جواب میں سنگ گڑھ کے راجا کو دلی شکریہ کہا۔ پھر راجا نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا جو وہ وہاں سے لوگوں کو لے آئے۔ سنگ گڑھ کے لوگوں نے ان سب کا بے انتہا خیال رکھا۔ ببن روز ان کے لیے کھانے بناتا، ساسو ماں اور ببلی اس کی مدد کیا کرتی، داروغہ ان لوگوں کے پاس جا کر ان کو ہنسایا کرتا، ان کو گانے سنایا کرتا، اور ببلی بھی ان کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی۔ حکیم صاحب ان کا علاج کرتے
اور माली बाबा मुख्तलिफ सेहत बख्श जड़ी बूटियां लेकर आते। घर से के सनतगढ़ के एक एक बंदे ने उनकी मदद की, उनका ख्याल रखा। सुल्तानपुर के राजा ने सुल्तानपुर में रुक कर ही उसकी मरम्मत कराई। जल्द ही सब सेहतयाब हो गए और घरों को भी मरम्मत हो गई और पानी भी उतर गया तो सुल्तानपुर के सब लोग सनतगढ़ से वापस चले गए। चंद दिन बाद सुल्तानपुर के राजा तशरीफ लाए और उन्होंने सनतगढ़ के राजा और अवाम की तारीफ की और उनके मशहूर हुए। उन्होंने सनतगढ़ के राजा को गुलदस्ता पेश किया, जिसको राजा जी ने सबके सामने छोटू और ढोलू के नाम लगा दिया और कहा, ये दोनों हैं वो बहादुर बेटे जिन्होंने सुल्तानपुर का सर्वे भी किया और अपनी कीमती आरा से भी नवाजा, और इस बार हमने काम भी इन्हीं के मशवरों पे किया है। लो जी, फिर से इनमें हीरो बनने वाली रूह टपक पड़ी। लो, इनकी ये वाली रूह गई कहाँ थी? हाँ, छुट्टियों पे थी। आप दोनों क्यों जेलस होते हैं? छोटू की बात सुनकर उन दोनों ने मुंह बनाए, फिर सब हंसने लगे। और राजा ने दिल से दुआ की कि सनतगढ़ की खुशियां सलामत रहें। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.